السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے یتیموں پر شفقت۔ یتیم کا مطلب ہے اکیلے اور تنہا رہ جانا، اس لیے ایسی اولاد جن کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ یتیم کہلاتی ہے۔ اولاد کے لیے باپ کا سایہ ایک انمول نعمت ہے جس کا بدل نہیں، کیونکہ بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کے لیے والدین کی آغوش محبت ضروری ہے۔ چونکہ اولاد کا جو درد والدین کو ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا، اس لیے جو بچہ اپنے بچپن میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائے یتیم کہلاتا ہے۔ لڑکے کے لیے یتیمی کا عرصہ باپ مرنے سے بالغ ہونے تک اور لڑکی کے لیے شادی ہونے تک ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، پس یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے جو چاہو خرچ کرو، لیکن ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور تم اگر ان کا خرچ دینے میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہے کہ یتیم لڑکوں سے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا ڈر ہو کہ برابر سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو ان سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ بے شک جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہو، اور مسلمانوں کا برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ پھیرے نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو کسی یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو اس کے پاس ہو تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پریشان دل کی شکایت کی۔ فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کھانے اور پینے میں یتیم کو شامل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ یہ اللہ کا عدل ہوگا، انہیں جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دے۔ شرابی، سود خور، ناحق یتیموں کا مال کھانے والا، اور والدین کا نافرمان۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔